اسی طریقے سے مومن ایمان والا یعنی کلمہ طیبہ یا صفت ایمان مجمل یا صفت ایمان مفصل کو زبان سے پڑھنے اور دل سے اس کے معنی کی تصدیق کرنے والا مومن ہے۔ کلمہ طیبہ ہم ابتدا میں جب ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہوتے ہیں، جب وہ کچھ کلام کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کو کلمہ طیبہ پڑھانا پسند کرتے ہیں، اور ان کو کلمہ طیبہ پڑھاتے بھی یہ اچھی بات بھی ہے۔ تو کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو زبان سے پڑھنے اور دل سے اس کے معنی کی تصدیق کرنے والا مومن ہے۔ اب ایمان مجمل یعنی آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ ایمان مجمل ہے کہ ہم کو یہ اقرار کرنا ہے دل سے اور زبان سے کہ ہم ایمان لائے اللہ کی ذات اور صفات پر جیسا کہ وہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے تمام احکامات قبول کیے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا تو ہم نے نماز کو قبول کیا، اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، رمضان کے روزے ہم پر فرض ہے تو ہم کو روزہ رکھنا ہے، اللہ نے صاحب استطاعت پر حج فرض کیا ہے تو ان کو حج کرنا ہے، پھر اپنے مال پر اگر ہم صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا ہے تو ہم کو زکوٰۃ دینا ہے، اور اس سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے کہ پروردگار عالم کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تمام عبادتوں کا لائق اللہ رب العالمین ہے، تمام سجدوں کا لائق اللہ رب العالمین ہے، ہمارے قیام کا، ہماری رکوع کا، ہمارے قرات کا، ہمارے سجدوں کا، تمام تر عبادات کا مستحق اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو قبول کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان مفصل کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ جیسا کہ اپنے ناموں اپنے صفات کے ساتھ ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، ہم اس پر ایمان لائے، و ملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں پر، پروردگار عالم کی ایک مخلوق میں فرشتے بھی اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ ویسے تو تمام جہان پروردگار عالم نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کے نور کو تخلیق کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام جہان تخلیق کیے گئے۔ وملائکتہ فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے تمام حکموں کو بجا لاتے ہیں، اس میں رتی برابر بھی کمی اور زیادتی نہیں کرتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے اللہ کے کسی حکم میں کسی قسم کی غلطی تک نہیں ہوتی۔ پھر وہ کتبہ اللہ رب العالمین کی کتابوں پر ایمان لانا، جتنی بھی کتابیں جتنے بھی صحائف اللہ رب العالمین نے اپنے اپنے نبیوں پر نازل کیے ہیں ان تمام پر ایمان لائے۔ اب ان کتابوں میں اللہ رب العالمین نے 4 بڑی بڑی اور مشہور کتابیں اپنے 4 برگزیدہ نبیوں کو عطا فرمائی۔ تورات جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید آپ کے ہمارے سردار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اور اب قرآن پاک کے علاوہ کسی اور کتاب کا حکم نہیں، اور صبح قیامت تک بس قرآن پاک کا ہی حکم رہے گا، اور ہمارے نبی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اولین و آخرین ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی اور نہ کوئی رسول مبعوث ہونے والے ہیں۔ ورسلہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اللہ رب العالمین نے نبی اور رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، ایمان کے مکمل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تمام پر ایمان لائے، تمام کو حق جانے، لیکن سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرے، آپ کی شریعت آپ کے اسوے کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اور اسی شریعت کا صبح قیامت تک
دور چلتا رہے گا، رواج یہی شریعت کا ہم کو ماننا پڑے گا۔ والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا میں ہے تو یہی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اچھی اور بری کرنے کا یہی فیصلہ ہو جائے گا، اور جیسے ہی ہم مر جائیں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، یا پھر برا شخص رہے گا تو وہ دوزخ میں چلے جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ والیوم الآخری، یعنی اللہ رب العالمین ایک آخرت کا دن برپا کرنے والے، وہ روز قیامت ہوگا، وہ حشر کا دن ہوگا کہ جہاں پر تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تمام مخلوقات جمع ہوں گے، تمام انسان جمع ہوں گے، تمام نبیوں کے امتی جمع ہوں گے، اور وہاں پر اللہ رب العالمین اس دنیا میں ہماری کرنی کا کہ ہم نے کتنی اچھائی کی، کتنی برائی کی، کتنا نیک عمل کیا اور کتنے بد عمل میں مبتلا رہے، ہمارے نیک اور بد اعمال کو تولے جائیں گے۔ آخرت کا دن برپا ہوگا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت ہے کہ ہم کو صرف اور صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان ہونا نہیں ہے، بلکہ ہم کو آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا ہے کہ ہاں یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہاں پر ہم ایک امتحان کی، ایک آزمائش کی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانیں گے، ان پر عمل کریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دامن عمل میں نیک اعمال جمع کریں گے، اور پھر جب یہاں سے ہم رخصت ہوں گے، ہم منتقل ہوں گے، انتقال کر جائیں گے، جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ ہم کو قبر کی زندگی دے گا۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوگا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے تمام موجودہ انسانیت ختم ہو جائے گی، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ پھر اللہ کو جب منظور ہوگا دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جس سے تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور وہ دن قیامت کا دن یعنی آخرت کا دن ہوگا۔ اس آخرت کے دن پر ہم تمام کو ایمان لانا ہے، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا، تب ہم سچے اور پکے مسلمان ہوں گے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا ہے، یعنی کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، جب ہم کو دفن کر دیا جائے گا تو یہاں پر ہماری زندگی دنیاوی تو ختم ہو جائے گی، لیکن قبر کے مراحل شروع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کو منظور ہوگا تو وہ اپنی قدرت سے تمام انسانیت کو، تمام مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ اللہ رب العالمین حیات اور موت، پھر موت سے حیات دینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہی ایمان کا فلسفہ ہے، یہی عقائد کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور اللہ کے احکامات کو مانے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے۔